Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرہ قرآن کورس کلاس نمبر 23. آج 20 مئی 26 رمضان المبارک بروز بدھ صبح 10 بجے اس کلاس میں آپ سب کو اہلم و سہلم مرحبا کہتا ہوں. ناظرین و حاضرین، اس سے پہلے صوتی ترتیب میں ہم ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حرف، زبان کی نوک سے ادا ہونے والے 12 حرف، زبان کے بیچ سے ادا ہونے والے 3 حرف اور زبان کے کناروں سے ادا ہونے والے 3 حرف پڑھ چکے ہیں. اب ہم حروف حلقی پڑھ رہے ہیں. حروف حلقی میں سب سے پہلے 2 حرف یعنی حمزہ اور ہا ہم نے پڑھا. اس کے بعد حروف حلقی کا تیسرا حرف عین ہم نے پڑھا. عین بہت آسان ہے، یعنی عی عو، یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. اسی طرح تنوین کی صورت میں اس کی آواز ہے عن عین عن. جزم کی صورت میں اع 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 اوع، اور شد کی صورت میں اع، جیسے یدعو. آج ہم جو حرف پڑھ رہے ہیں وہ ہے ہا، باریک ہا. اردو یا پنجابی والا ہا نہیں، عام طور پر اس کو ہا پڑھا جاتا ہے اور لوگ اسے اردو یا پنجابی میں کہتے ہیں ہے حلوائی والا. تو یہ ہے نہیں ہے، بلکہ یہ ہا ہے. ہا بالکل بھی نہیں ہے. ہا اور ہا میں بہت فرق ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ اور کہتے ہیں الحمدللہ، تو اس میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ کے معنی بالکل غلط ہو جاتے ہیں. اس لیے جہاں بھی آپ یہ والا ہا دیکھیں تو اس کو ہا بالکل نہ پڑھیں، اس کو باریک ہا پڑھیں. موٹا خواب ہوگا جس پر نقطہ ہوگا، بغیر نقطے والا ہا باریک ہوگا. ہا کا مخرج بالکل سیم اسی طرح جس طرح ہم نے عین کا مخرج پڑھا، یعنی گلے کا درمیان والا حصہ. اپنے حلق کے درمیان سے یہ ادا ہوگا ہا، اور یہ اس کی مختصر شکلیں ہیں. آئیے اس کی آوازیں پڑھتے ہیں. ہا پر جب زبر ہو تو اس کی آواز ہوگی ہا، زیر کی صورت میں ہی، پیش کی صورت میں ہو، جیسے حافظتو حافظتو. اس کو حافظتو نہیں پڑھیں گے. اسی طرح حسیب حسیب، اس کو حسیب نہیں پڑھیں گے. اس کو اردو یا پنجابی میں تو حسیب کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو پڑھیں گے حسیب. تو اس لیے اس کی آواز ہے ہا، زیر کے ساتھ ہی، پیش کے ساتھ ہو. تنوین کی صورت میں اس کی آواز ہوگی ہن ہن ہن، جیسے قد ہن قد ہن، ملحن ملحن. جزم کی صورت میں اس کی آواز ہوگی اح اح اح، جیسے احسنتم احسنتم. اس کو آسانتم نہیں پڑھیں گے اور احفظ نہیں پڑھیں گے، بلکہ احفظ احفظ. شد کی صورت میں اس کی آواز ہوگی احا احی احو، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ شُحَّ نَفْسِ شُحَّ نَفْسِ. تو اس کو شُحَّ نہیں پڑھیں گے بلکہ شُحَّ. تو اس کی آواز ہوگی احا احی احو. ناظرین، اس کا مخرج معلوم کرنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل کی سکرین صاف کرنا چاہتے ہیں اور اسے آپ اپنے منہ کی ہوا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہا ہا. یا پھر سردیوں میں عام طور پر منہ سے بھاپ نکلتی ہے. اگر آپ خود جان بوجھ کر بھاپ نکالنے کی کوشش کریں جیسا کہ عام طور پر بچے کرتے ہیں تو آپ کا بالکل صحیح مخرج ہوگا، جیسے ہا، جیسے تو یہ اس کی بالکل صحیح آواز ہے. آپ اس کو ہا کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ حرف آپ کا بالکل ٹھیک ادا ہوگا. آئیے تجوید سے قرآن پڑھنا سیکھیں.
ایک مختصر صورت صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کریں گے جس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور جب آپ پریکٹس کر چکیں تو اس کی ریکارڈنگ آپ ہمیں بھیج دیں گے۔ تو آئیے سورۃ النصر کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، الرحمن نہیں ہے، الرحیم نہیں ہے، بلکہ الرحیم۔ ابھی ہم نے ہا پڑھا تو یہاں پر ہا استعمال ہوگا۔ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا جاء، یہاں پر مد کریں گے کیونکہ مد ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ نصر اللہ، صاد ہے تو موٹا کریں گے، اور لفظ اللہ سے پہلے چونکہ پیش آ رہی ہے اور را پر بھی پیش ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو بھی اور لفظ اللہ کو بھی۔ والفتح، اس کو والفتح نہیں پڑھیں گے یا فت نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو پڑھیں گے فتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ را موٹا ہے، تناس نون پر شد ہے اس لیے یہاں غنہ کریں گے، ید دال پر کلکلا ہوگا، خا موٹی ہے، یہ انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے۔ فی دین اللہ، یا ساکن سے پہلے زیر، اور یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، جیسے فی دین اللہ، لام لفظ اللہ سے پہلے زیر آ گئی ہے تو اس کو باریک کریں گے، اور افواج اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہاں غنہ ہوگا، ادروائز غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح لام واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو وہاں پر بھی اس کو ہم واو مدہ ہے کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اب دیکھ رہے ہیں ہا استعمال ہوا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، تو اس کو فسبح نہیں پڑھیں گے بلکہ فسبح بحمد، بحمد نہیں ہوگا، بحمد ربک واستغفرہ، غین انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ان میں نون پر شد ہے اس لیے یہاں غنہ کریں گے، اور کانا الف سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ توابن میں بھی الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ انہ کان توابا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آپ نے سورہ نصر پڑھ لی ہے، اس کی بار بار پریکٹس کریں اور بالکل صحیح مخرج کے ساتھ اس سورت کو جب صحیح تلفظ سے ادا کر لیں تو اس کی ایک ریکارڈنگ ہمیں بھیج دیں تاکہ اگر کسی تصحیح کی ضرورت ہو تو ہم آپ کی تصحیح کر سکیں۔ ناظرین، کل صبح اس سلسلے کی اگلی کلاس ہوگی، آپ ان ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور آگے بھی شیئر کریں۔ شام 4 بجے فہم قرآن کلاس دیکھنا مت بھولیں۔ کسی قسم کی سوال کی صورت میں فوراً گروپ میں میسج کریں یا اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔